بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امام ابن جزری علیہ رحمہ نے جو بات کہی ہے قرأت کے حوالے سے، سندن روایتاً کتنی صورتیں بنتی ہیں، انہوں نے تقریباً 5 صورتوں کا بیان کیا ہے۔ ان سب کے بیان سے محقق فارغ ہو چکے ہیں، یعنی صاحب تلخیص لکھا ہے للشیخ المحقق علامہ سید محمد علوی مالکی حسینی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے عالم گزرے۔ ان کی تصویریں ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ 2004 میں ان کا وصال ہوا ہے، اور شافعی المسلک مالکی المسلک کافی زبردست ہے ماشاء اللہ۔ اب یہاں سے ثم ہناک نوع سادس سے امام جلال الدین سیوطی اپنی تحقیق بیان کر رہے ہیں کہ 5 تو امام جزری نے جو بات کہی تھی میں نے لکھ دی، لیکن ایک چھٹی صورت جو میرے لیے ظاہر ہوئی وہ ظہر علی الفاظ لکھے ہیں نوع سادس، لیکن یہاں پہ ملخص نے تلخیص نگار نے وہ الفاظ لکھے نہیں، لیکن لکھنے چاہیے تھے۔ ثم ظہر للمحقق جلال الدین سیوطی وغیرہ اس طرح کے الفاظ لکھنے چاہیے، کیونکہ وہ بندے کی اپنی ایجاد ہے۔ نوع سادس کیا ہے؟ یہ وہی صورت ہے، قسم ہے جو آپ حدیث کی اقسام میں شاید پڑھے نہیں پڑھ لیں گے آگے چل کر کے۔ مدرج کہتے ہیں، مدرج ادراک سے آیا ہے، درج کرنا، مدرج درج کیا ہوا، یعنی ایک بات چل رہی، جس میں کچھ بات میں نے کہیں کوئی بات کہی ہوگی، اس میں کچھ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہوں گے یا غیر واضح ہوں گے، تو آپ نے کیا کیا؟ شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا، یعنی یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا بڑھا دیا، یعنی کر کے اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ راویان حدیث یا راویان قرآن کریم کی جب کے بارے میں بتاتے ہیں، بیچ بیچ میں الفاظ وغیرہ کچھ معنی کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں، وہ بعد میں آنے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اور اس نے قرآن پاک سمجھ کر کے اس کو ایڈ کر دیا۔ جس آیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ورود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داخل ہونے کے معنی میں آیا، جو بھی بندہ جنت میں جائے گا وہ جہنم سے ہوتے ہوئے جائے گا۔ کل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر تو ہے ہی، کہنے کیا جہنم کے اوپر سے ہو کر کے جانا ہوگا، تو ورود کا معنی کیا بتا دیا؟ دخول۔ جو بتانے والے راوی تھے انہوں نے یہ بتایا، سمجھنے والے نے پوری نقل کر دی۔ اس کو کہتے ہیں مدرج، درج کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جو امام جلال الدین سیوطی نے اس کے بارے میں وعدہ کیا تھا۔ مجھے امید لگتا ہے کہ ضرور انہوں نے اس پہ کوئی کتاب لکھی ہوگی، میری اس تک رسائی نہیں ہے۔ لکھتے ہیں سأفرد فی هذا النوع عن المدرج تالیفاً مستقلا، اتقان کے اندر لکھا ہے انہوں نے صفحہ نمبر 167 پہ، کہ میں انشاءاللہ اس نوع میں یعنی مدرج کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں ہیں ان سب کو جمع کر کے ایک مستقل خاص رسالہ تعریف کروں گا۔ ممکن ہے اللہ نے یہ توفیق بھی دی ہو، لیکن میری ان تک رسائی کتاب تک ہوئی نہیں۔ چلیں آپ اسی کے بارے میں کیا بیان کرنے جا رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا فٹافٹ؟ جی اب نیچے تک چند مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے، دیکھیے۔ ثم هناك نوع سادس يشبه او يشبه من انواع الحديث المدرج، پھر یہاں پہ ایک چھٹی قسم ہے انواع حدیث، یعنی حدیث کی اقسام میں سے ایک قسم یا حدیث کے اقسام کے مشابہ ایک چھٹی قسم مدرج ہے۔ ثم هناك نوع سادس المدرج، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا۔ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا کرنا؟ نہیں وہ والا ہو جائے گا۔ یشبہ من انواع، اچھا یہی بنا سکتے ہو کہ المدرج کو نائب فاعل یا یہ مفعول بھی بنا دو آپ، یا یہ کہہ سکتے مونا کا نون سادس المدرج، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا، بیچ میں الگ ہے۔ یشبہ من انواع الحدیث، جو انواع حدیث کے مشابہ ہے، اب وہ کون ہے؟ المدرج ہے۔ پھر یہاں پہ ایک چھٹی قسم ہے جو انواع حدیث میں سے مدرج کے مشابہ ہے، ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ اس کی تعریف مدرج کی، وَهُوَ مَا زِيدَ فِي الْقِرَاءَاتِ عَلَى وَجْهِ التَّفْسِير، بطور تفسیر قرأت میں زیادتی کا نام کیا ہے؟ مدرج ہے۔ باہم ہمارا ترجمہ کر رہا ہوں سب ٹھیک ہے، زیادہ کیا گیا ہو سب چھوڑو اب چکر، اس چکر میں پڑھو کہ سلاست کہاں سے آئے گی۔ کہ قرأت سعد بن وقاص، جس سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت ہے، کیا قرأت ہے؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، لکھا ہے من امن کا لفظ انہوں نے اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ لوگ کتاب المیراث پڑھیں کیا؟
اللہ عطیہ خیابی بھائی بہنوں کے سلسلے چلو نہیں پڑے گا، چھوڑ رہا ہوں، جب پڑھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اخرج یہاں سعید بن منصور، سعید بن منصور نے اس کی تخریج کی ہے، یہ روایت کی جو حضرت سعید بن وقاص سے مروی ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس کی قرات کیا ہے؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ آگے لفظ ہے فی مواسم الحج، تو یہ فی مواسم الحج کیا ہے؟ یہ سب مدرج ہیں، اس کو آپ انڈر لائن اپر لائن جو کرنا کر لیجیے، بعد میں پوچھو گے بھی۔ اوپر والی آیت میں کیا ہے؟ من امن بطور مدرج ہے، نیچے کیا ہے؟ فی مواسم الحج، حج کے موسموں میں۔ امام بخاری نے اس کی تخریج فرمائی ہے۔ دو مثال، تیسری مثال حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قرات ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ آگے یہ زائد ہے وَيَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، ان سب کی تفسیر وغیرہ آپ خود بخود نکال لیں گے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ جو آیت کریمہ جہاں دکھ رہی ہے نہیں سمجھ میں آیا، الباحث القرآنی میں آٹھ اٹھا کے ڈالیے، ساری تفسیریں 50 سے زائد تفسیریں اس کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کام مجھ سے کروائیے، بہت سارے کام خود آپ کیجیے، جہاں پھنسیں گے تو پھر مجھے بتائیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ بیٹا اب تک جو کچھ پڑھ گیا ہے وہی حال آگے بھی ہوگا، کچھ چینج کر دیں تھوڑا سا، سمجھ گئے نا؟ قال عام، اچھا بڑا آپ نے بڑا عام ہے۔ قال عمرو فما ادری، حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ مجھے نہیں بات، اکانت، آپ اس کے اس میں جو ہے ہوا نکالیں گے، اس کی ہے اکانت ہی قرات اتہو ام فسرا، آیا یہ ان کی قرات ہے یا انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی؟ انہوں نے کون؟ وَيَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ وغیرہ، تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ان کی قرات کیا ہوگی؟ قرآن میں سے ہو تب نا قرات ہوگی، ایک سمجھ میں بات نہیں، ایسے انہوں نے ذکر کر دیا۔ اب متصلہ منقطعہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کتابوں کے اندر، ہدایت میں پڑھے ہیں، اب متصلہ کیا کیا کام ہوتا ہے، منقطعہ کیا کام ہوتا ہے، تو یہاں پہ کچھ بات ہے اس حوالے کی جا سکتی ہے، آپ اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے گا ہدایت کے اندر، کیونکہ نحو کے ذریعے سے آپ اپنے کیا بات کے اندر پختگی لا سکتے ہیں۔ وہ بات اس میں بھی آنے والی ہے معاوضتین کے بارے میں، روایتوں میں جب تقریر دیتے ہیں نا اس میں تو دیکھتے ہیں کس طرح کی بات ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہی باتیں پیچھے بھی گزر چکی ہے، کہاں پہ؟ حدیث انس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جن میں الفاظ میں کیا ہو جائے، حزم و یقین والے الفاظ اگر جن میں موجود ہوں گے ان کے ہم کیا کریں گے؟ مقدم کریں گے، پیچھے آئی کہ نہیں آئی؟ ایک بات آئی ہے، میں لکھا تھا، ہاں آیت واحدہ اسباب متعددہ، اس میں نے ایک بات یہ بتائی تھی، وہ طریق الاعتماد فی ذلک ان ينظر الى العبارات الواقعہ، ایک آیت ہے متعدد اسباب ہیں تو ان میں الفاظ پہ غور کریں گے، جو الفاظ حزم و حزم پر بتائیں، جس میں جزم ہو، یقین ہو، کیا کریں گے؟ ان کی اب ترجیح کریں گے، اور اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے آئی تھی، یاد ہے نہیں آ رہا ہے؟ لکھا بھی تھا اس طرح کی بات ہے، چلیں لکھا ہے وہ جزم بانہ تفسیر، یہی ہے کیا؟ ہاں، اخرجہ سعید بن منصور، اچھا سعید بن منصور نے اس کی تخریج کی ہے، اور انباری نے بھی اس کی تخریج کی ہے، وہ جزمہ کا فاعل انباری ہے، اور انباری نے یقین کے ساتھ میں کہا کہ یہ تفسیر ہے، تو جزمہ جزم الانباری بانہ تفسیر، ضمیر کا مرجع کون ہوتا ہے؟ جو اقرب ہو وہی ضمیر کا مرجع جلدی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت کریمہ نے وَيَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، یہ آیت ہے نہیں، آیت کی انہوں نے تفسیر بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت عامر نے فرمایا کہ مجھے نہیں بات بتایا کہ یہ انہوں نے جو بڑھایا وَيَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، کہ آیا یہ ان کی قرات ہے، یعنی ان کے نزدیک اس کی قرات کی جاتی ہے، کوئی ان بس کوئی دلیل ہے کیا؟ کہ اس زمانے میں ایسے تو تھا نہیں کہ بڑا محقق ہو گیا، اس کا ایک جواب بھی دیا گا نا حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو کس جہت سے کر رہے ہیں وہ اس میں بات آگے آنے والی، ان تک بات پہنچی نہیں پہنچی، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آگے چلوں؟ کیا کدھر ہے بھائی بتاؤ، کہاں کدھر ہے؟ یہ بات پڑھی کیا ہے؟ اکانت قراتہ ام فسرہ، وہ جزمہ بانہ تفسیر،
قال عمرو فما ادری، حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کی قرات ہے یا یہ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ فسرا، بیٹے عربی وغیرہ محنت کرو آپ لوگ، ٹھیک ہے، اس کے ان چیزوں میں جاؤ کہ بڑی بڑی چیزیں چھوٹ رہی ہیں آپ لوگ کی، میں بارہ بول رہا ہوں، بہت ساری چیزیں میں چھوڑ کے بڑھا رہا ہوں، ایک دو چیزیں آپ خود حل کر کے آئیں، بارہ تو مکمل حل کر کے آئیں تاکہ مجھے اس پہ کچھ کلام نہ کرنا پڑے، ترجمہ میں وہ جتنا حت المقدور ہو سکے آپ خود کر کے آئیں۔ اس کے بعد بچہ کیا ہے آپ کے سامنے ایک تحقیقی بات اگر دوں گا، اس کے آپ لے کر کے چلیے، تو روزانہ کی بس کیا ہے آپ کی ذہنیت ڈیولپ ہوگی اس طریقے سے، ورنہ کیا ہوگا ترجمہ یہ وضاحت تھوڑی ہو جاتی، اسی میں آپ پھنسے رہ جاؤ گے، تو خاطر کا چیزیں نہیں ملیں گی۔ ہاں جان نہیں سمجھ میں آئے تو بنداس پوچھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو درسگاہ میں آپ کے اب انڈیویجول ہے، آپ سے حل نہیں ہو رہی تو مجھے بعد میں پوچھ لیے گا، یہاں سب کا وقت بچے گا، یہ ایک طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، سب لوگوں کے وقت کی خیال کرتے ہوئے وہ بات پوچھیں سارے کا فائدہ ہو، انڈیویجول بات ہے سارے مجھے پوچھ لیے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے سب کا سمجھ میں بتا رہی تو پھر بھی مجھ سے آپ بعد میں آرام سے مل سکتے ہیں۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ وہ کیا قرات کیا کرتے تھے، کیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، آگے لکھا ہے وَالْوُرُودُ الدُّخُولُ، یہ مکمل قرات ہے، تم میں سے ہر کوئی کیا ہے جہنم سے گزرے گا، اسے گزرنا ہے، ورود الدخول، یہ یہاں تک قرات اس طرح سے پڑھا کرتے تھے، یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ آگے لکھتے ہیں قال انباری قولہ الورود الدخول تفسیر من الحسن، ورود الدخول والی جو بات ہے یہ حضرت حسن کی جانب سے معنی ورود کی تفسیر ہے، سمپل ترجمہ ہو رہا ہے، ترجمہ نگارے بھی سیکھ لو گا۔ وغلط فیہ بعض الروایات فالحقہ بالقرآن، بعض راویوں سے اس میں غلطی سرزد ہو گئی اور انہوں نے اسے قرآن کے ساتھ میں کیا کر دیا، جوڑ دیا، ملا دیا، یہاں تک بات ختم، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے ان میں تنبیہات کے ضمن میں چند باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں، 4 تنبیہیں انہوں نے کی ہیں، جبکہ الاتقان کے اندر صفحہ نمبر آپ دیکھیں گے، یاد نہیں ہے لیکن ہے 100 صفحے کے اندر ہی تقریباً، تو اس میں اور بھی بہت ساری تنبیہات ہیں انہوں نے پیش کی ہیں، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، صفحہ نمبر 8 پہ تنبیہ کا بیان آیا تھا، میں نے تنبیہ کا کیا معنی لکھایا تھا بھائی، جلدی بتائیں، تنبیہ کا کیا معنی ہے، میں لکھایا تھا آپ کو، پھر کیسے کہہ رہو پھر، عجیب بات ہے، بولا میں نے کیا لکھایا تھا، پوچھا، سوال الجواب مطابق سوال، اپنے سے نہیں، جی کیا لکھا تھا، سے بھول گئے، مجمع تعریفات جرجانی کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے لکھوائی تھی آپ لوگوں کو، سب نئے چہرے دکھ رہے ہیں کیا بھائی، چلو دیکھو لکھو بڑابٹ، جلدی لکھا بڑابٹ، اسی سے بات سمجھ میں آنے والی ہے، سمجھ میں آیا، جہاں کہیں بھی تنبیہ ہے، جس بھی کتاب میں تنبیہ کے بارے میں پڑھیں گے، تنبیہ چاہے فقہ ہو، اصول فقہ ہو، حدیث ہو، اصول حدیث ہو، ان سب میں تنبیہ کا وہی معنی لیا جائے گا جو یہاں پہ عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، چلو لکھا، اچھا لکھا ماشاء اللہ، آج دیکھ کے بتا رہا ہوں کافی میں ذہن اسکرین پہ کیا ہوگا نقش کرے، یہاں میں اس لیے نکلوا رہا ہوں کہ یہاں یہ بات گزر چکی ہے، آپ نے وہاں تنبیہ کے بارے میں پڑھا گیا ہے، تنبیہ چل گیا ایسے، ہیڈنگ کے بارے میں پتہ ہے نہیں تو کیا اس کے اندر ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا آپ کو، جب ہیڈنگ سرخی کے بارے میں بتانے کی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، سرخی کے اندر کیا ہے وہ مطلب کہاں سمجھو گے، پتہ کی بات ہے کہ نہیں، چلو دیکھو، لغتاً هو الدلالة عما غفل عنه المخاطب، هو الدلالة عما غفل عنه المخاطب، کیا مطلب ہوگا اس کا، مخاطب جن چیزوں سے غافل ہو سکتا ہے ان پر کیا کرنا، آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا، یہ معنی ہو جائے گا دلالت رہنمائی کرنا، یہ لوگوں بھی معنی ٹھیک ہے، اور اصطلاحی معنی کیا ذرا لکھے آپ، لکھ کے تو رکھے ہو، اچھا آپ بھی دے میں نا، پھر اس میں کہاں چلے گئے تھے مکی مدنی میں، چلو کیا ہے بھائی، ما یفہم من مجمل، اصطلاحی تعریف لکھیے، اصطلاحاً ما یفہم من مجمل بادنی تأمل، لکھیے جلدی فٹافٹ، ما یفہم من مجمل، یعنی تنبیہ کا مطلب یہ ہے کہ اجمالاً اس کی کچھ نہ کچھ باتیں تنبیہ سے پہلے آ چکی ہیں، اب تنبیہ کر کے اس کی تھوڑی سی کیا کر رہے ہیں، تفصیل بیان کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ بات تو ایسی ہے
جو کیا ہے ذہین فتیل لوگ سمجھ چکے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں بات نہیں آئی ہے تو تنبیہ کر دے رہا ہوں. سمجھنا ہے ما یفہم من مجمل بادنی تامل. ما یفہم من مجمل بادنی، یاد کر لو ایسے یاد ہو جائے آپ کو. لغتاً کس کو کہتے ہیں؟ الدلالہ عما غفل عنہ المخاطب. اور ایسے ما یفہم من مجمل بادنی تامل. ایک کچھ اضافہ اور بھی ہے، لکھیے اعلامم بما فی ضمیر المتکلم للمخاطب. یہ لکھا تھا اعلامم، اعلام آتا ہے، اعلامیہ آیا ہے، اعلامم، اعلانن، اعلامم بما فی ضمیر المتکلم للمخاطب. اب کوئی تعریف کا بندہ بول سکتا ہے؟ پٹافٹ بولو. والدلالہ لغتاً هو الدلالہ عما غفل عنہ المخاطب، واصطلاحاً ما یفہم من مجمل بادنی تامل اعلاما بما فی ضمیر المتکلم للمخاطب. ہو گیا. اب چلو یہاں پہ تنبیہات. تنبیہ کی جمع کیا ہے؟ تنبیہات. چلے توجہ کے ساتھ میں بات سنیں. اور ابھی یہاں پہ انشاءاللہ وہ کتاب بھی نکال کر کے فٹافٹ کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر دے رہا ہوں تاکہ وہ ریکارڈ میں ہو جائیں گے. جو لوگ سن بھی رہیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا. 4 تنبیہیں انہوں نے بیان کی ہیں. تنبیہات کے ضمن میں یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو کیا ہوتی ہیں؟ سابق سے کچھ نہ کچھ سمجھ میں ہمیں آ رہی ہوتی ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ آپ معوذتین، معوذ نہیں معوذ، ٹھیک ہے، پناہ دینے والے کے بارے میں. آج معوذ بھی پڑھ سکتے ہیں دوسرے اعتبار سے، لیکن اس میں فاعل کے صیغے کے ساتھ میں اکثر دیکھا بھی پڑھا بھی. یہ سورہ یہ فلق و ناس کو قرآن کریم سے نہیں مانتے تھے. اس کی کیا وجہ؟ ایک روایت اس طرح سے منقول ہے. اس پر علماء کرام کے ایک بہت بڑا گروہ اس میں چل گیا کہ یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. 3 اقوال ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. اب چلتے ہیں، میں وہ الاتقان نکالتا ہوں فٹافٹ، اس کو پڑھیں گے. ایک تنبیہ تو یہ ہے. دوسری تنبیہ کیا ہے بیٹے؟ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو روایت ہے نا، اس میں اس کی تفصیلات ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں. اجمالاً یہ سارے تنبیہ کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. تنبیہ ثانی میں لکھا ہے انہوں نے ان القرآن انزل علی 7 احرف لکھا ہے. تو یہاں پہ احرف، حرف کی جمع، اس سے مراد کیا ہے؟ صورتیں، وجوہ مراد ہیں، اختلاف قرات مراد ہیں، کیا مراد ہو کرے؟ اس پہ تفصیلی تحقیقی گفتگو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب اتقان کے اندر کی ہے. غالباً صفحہ نمبر 105 کے اندر ہے شاید. 105 سے لے کر 9، 10، 11 تک 6-7 صفحے پہ انہوں نے اسی حدیث کی تعویل و تشریح میں 40 سے زائد اقوال پیش کیے ہوئے ہیں. کتنے؟ 40 سے زائد اقوال پیش کیے. ان سب کو میں نے پڑھایا، لائن لگایا ہوں، پڑھا وغیرہ. ابھی دکھانے کے نمبر ہے تو دکھاتا ہوں. یہ اجمالی بات دماغ میں رکھیے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ جو حدیث پاک ہے انزل القرآن علی 7 احرف ہے، میں نے بتایا تو تنبیہات کی ضمن میں کیا باتیں آتی ہیں؟ وہی باتیں عموماً آتی ہیں جو آپ نے پیچھے کچھ نہ کچھ کیا ہے پڑھ لیا ہے. ایک اشارہ کر دیتا ہوں. اسی تنبیہ ثالث کے ضمن میں اس میں انہوں نے ان ائمہ کرام جن سے قرأتیں منقول ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہی قرأت ہیں جو حدیث پاک جو موجود ہیں. ان القرآن انزل علی 7 احرف. اس کے ضمن میں انہوں نے لکھا ہے، ادھر 25 پہ لکھا ہے. صدر نمبر 3 دیکھیے. پہلے میں لکھا ہے والسبب فی الاقتصار علی 7. اس کے بعد جملہ معترضہ ہے لکھا ہے. دوسرا انا جو بعد میں آ رہا ہے دوسرے لائن میں ہے ان روات عن الائمہ کانوا کثیرا جدا، ٹھیک ہے. تیسرے میں لکھا فلما تقاصرت الہمم، جب ہمتیں پست ہو گئیں، اختصروا مما یوافق خط المصحف علی ما یسهل حفظه وتنضبط القراءۃ به. یہ وجہ لکھی ہو کر ہے. تو اس حدیث پاک جب آپ پڑھیں گے نا بیٹے، جہاں تک میرا ذہن پہنچتا ہے، توجہ،
ان سب کو پڑھنے ہونے کے بعد کہیں یہ بات صراحت کے ساتھ مجھے ملی نہیں، موجود تو ہوگی کہیں نہ کہیں، تو انزل القرآن علی سبعۃ احرف سے مراد کیا؟ یہی 7 قراءتیں ہیں۔ اس بات کی تعین علماء کرام نے کب کس زمانے میں کی، اس کو کھوجتا رہا، مجھے میسر نہیں ہوا۔ ذہن یہ جاتا ہے کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف کی جو حدیث پاک موجود ہے ہمارے سامنے، یہ ہے جب تک صحابہ کرام کے اندر یہ باتیں رہی کہ وہ قرآن کریم کو اس کے وجوہ پر پھیر سکتے ہیں، یعنی جس انداز میں پڑھنا چاہیں، جو اصول ضوابط موجود ہیں، قریشی زبان میں پڑھیں یا کوئی اور ہے تمیمی زبان میں پڑھیں، آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ بعد میں قرآن کریم کو جو جمع کیا گیا ہے وہ لغت قریش پہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن شریف کیا ہوا 7 زبانوں میں، یعنی 7 طرح کی جو زبانیں عرب میں زیادہ مشہور تھے، قریشی بھی ہے اور کیا پلس کیا ہے تیمی ہے، تمیمی ہے، آپ نے نام سنا ہو کس طریقے سے، ان سب کے میں لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مصر وغیرہ میں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، جنہ کو گنا بولتے ہیں۔ کچھ ویڈیوز میں سنتے رہتا ہوں یوٹیوب کے اندر، یہ والی عربی کی کچھ چیزیں ہیں، اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن جیم کو گا بھی پڑھتے ہیں، گنا جنہ ان کی کراتی ہے وہ۔ تو یہ جو انزل القرآن علی سبعۃ احرف 7 ہیں، جو 7 کی حد بندی پہلے ہوئی نہیں، توجہ دیجیے گا۔ 7 میں سے کون 7 ہیں؟ وجوہ اوراد ہیں جن میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ تو دور صحابہ وغیرہ میں اس کی کوئی حد بندی نہیں ہوئی تھی۔ جب ہمتیں پست ہونے لگیں تو علماء کرام نے اس حدیث پاک کے مفہوم کو جو میرا دماغ وجدان کہتا ہے اس کو خاص کر دیا، کس میں؟ یہ انہیں 7 قرات کے اندر خاص کر دیا، ورنہ بعد میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی نہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ بہت سارے اس کے پیچھے مطالعے کی ساری کہانیاں ہیں۔ چلیں الحمدللہ۔ چوتھی چیز وہی جو آپ نے سورہ شاشر میں پڑھا کیا، یا طہورنا یا طہرنا، لمستم یا لامستم۔ تو یہ تنبیہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بیٹے اختلاف قرات یا دیگر چیزیں کچھ ایسی ہیں جو بہت اہم ہیں، ان سے غفلت مت برتنا۔ قرآن کریم کی تفسیر میں ان پہ کیا غور و خوض کرتے رہنا، ان سے بہت سارے مسائل کیا ہو جائیں گے، نکلتے آئیں گے۔ امام شافعی کی قرات کیا ہے، لامستم ہوگی، ہمارے کیا ہے لمستم ہے، یہ الٹا ہے، او لامستم النساء، ہمارے وہی ہے قرات امام حسن کی۔ تو یعنی اسی قرات پر کیا ہے مسئلے کو اختلافی صورتحال نظر آتی ہے۔ چلے دیکھیے اب ہم آتے ہیں ادھر، ٹائم کتنا ہوا؟ چلیں دیکھیے یہ تدوین قرآن ہے استاد گرامی، اگر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے اس کو کھول سکتے ہیں۔ تدوین قرآن صفحہ نمبر 142 پر ہے، یہ لکھا ہے معوذتین کی قرات، ٹھیک ہے؟ اس میں چند چیزیں جو مین بنیادی باتیں اس کو عرض کرتا ہوں، یہ توجہ دیجیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے اس باب میں سخت خلجان پیدا ہو گیا، مخالفین کو اعتراض کا موقع ملا، موافقین کو حیرت ہوئی، دیکھو کتنے اچھی اردو لکھ رہے ہیں، اور ان کے سلسلے میں ظاہراً 3 قول سامنے آ گئے۔ یہ مبحث بسط و تفصیل کا متقاضی ہے، اس لیے تفصیل مناسب ہے، یعنی اس مسئلے میں تفصیل ہمیں درکار ہے تو تفصیل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب امام احمد اور ابن حیان حبان بتانے کی روایت لکھ رہے ہیں یہاں پہ استاد گرامی فتح الباری کے حوالے سے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کان لا یکتب المعوذتین فی المصحف، کیا لفظ ہے؟ لفظ یکتب آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں لا یکتب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود معوذتین لکھا ہے اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس، اپنے مصحف میں نہ لکھتے تھے۔ اس سے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ اس کو قرآن کریم سے نہیں مانتے تھے، یہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح دیگر روایتیں بھی موجود ہیں، ارشاد الساری ہے، امدۃ القاری ہے، فتح الباری ہے، در منصور تفسیر کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی، اس میں انہوں نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی تفسیر کے حوالے سے جتنی باتیں مل سکتی تھی سب کو انہوں نے لکھ دیا ہے۔ چلیں روایات و طرق کو یکجا کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، کون رقم تراز ہیں؟ پیچھے لکھا علامہ جلال الدین سیوطی نے، کیا ہے بھائی؟ اب اس کی میں یہ پڑھ دیتا ہوں، متن کو چھوڑ رہا ہوں۔ امام احمد، بزاز، طبرانی، ابن مردوے نے بطریق صحیح حضرت ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن مسعود معوذتین مصحف سے خرچ دیتے تھے۔ اس میں آیا ہے، لفظ آیا ہے انما حقہ و اسقط آیا ہے، تنبیہات کے ضمن میں دیکھیں آپ، اوپر سے لائن نمبر 6-7 نمبر پہ دیکھیے آپ، انما حقہ و اسقط من مصحفی ہے یہ وغیرہ۔ اچھا ان طرق و روایات سے حضرت ابن مسعود کے بارے میں چند باتیں معلوم ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابن مسعود معوذتین کی معوذتین کو مصحف سے مٹا دیتے تھے۔ نمبر 1،
نمبر 2 وہ فرماتے ہیں قرآن کو اس سے محفوظ مخلوط نہ کرو تو قرآن سے نہیں ہے۔ نمبر 3 معوذتین کتاب اللہ سے نہیں۔ نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے صرف تعوذ کا حکم دیا، یعنی اس سے پناہ لیں گے، وہی بات آ گئی کب کہہ رہے ہیں۔ اچھا لکھا ہے، یہ بھی ذہن نشی رہے کہ خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی نے ان تمام طرق کے صرف حسن نہیں بلکہ صحیح ہونے کی صلاحت فرمائی ہے۔ اب تو مسئلہ اور سنگین ہو گیا، ان تمام طرق کے کیا ہے، صحیح حسن ہی نہیں بلکہ صحیح ہونے کی۔ اب دیکھیں آپ کے جواب کیا آتا ہے۔ اقوال علماء ہیڈنگ ڈالے ہیں 97 میں سے 44۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان دونوں صورت سے کیا کرو، تعویذ جعفر بھائی کا کام لو، عبدالرحمن بھائی کا۔ چلو ٹھیک ہو گیا، یہ بہت تحقیقی گفتگو بیٹھے کہہ نہیں پاؤ گے اس کے حوالے سے۔ اقوال علماء دیکھیے بڑھاپڑ دیکھیے، اس کے بعد اشارہ کر دوں گا، یہاں پہ وہ چیز ریکارڈ ہو جائیں گی، ان کو دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا۔ اس بحث میں علماء کی 3 اقوال نظر آئے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 حضرت ابن مسعود کی طرف قرآنیت معوذتین کے انکار کی نسبت صحیح ہے، صحیح ہو گیا، لمبا جملہ انہوں نے لکھا ہے یار، مگر صرف ان کے انکار سے قرآنیت معوذتین کی تواتر اور قطعیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جو آپ یہ کہہ رہے تھے جعفر بھائی، بارک اللہ۔ نمبر 2 کیا ہے، حضرت ابن مسعود کی طرف فاتحہ و معوذتین کی انکار قرآنیت کی نسبت بالکل غلط، باطل اور نامقبول ہے، اگرچہ امدان میں مقبول ہے۔ نمبر 3 سمجھ میں نہیں آیا، روایت انکار صحیح ہے مگر ان میں انکار قرآنیت کا ذکر نہیں، ایک بات ہے کہ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ مصحف میں انہیں لکھنے سے انکار کرتے تھے۔ اسی قول کو راجع کرا دیا، اشارہ کر دے رہا ہوں، اسی قول کا کیا کیا ہے آگے چل کر کے یہ مکمل جو آپ 20-30 صفحے کی گفتگو پڑھیں گے نا، یہ ایک کام ہوتا ہے سمجھے محقق کا، جو ان باتوں کی طرف اشارہ کر دیں۔ چلیں قول اول کیا ہے، قول اول 3 قول پڑھ چکے آپ۔ اس قول اول کے بارے میں اتقان کا لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی، اتقان میں ناقل ہے، جا کے پڑھو آپ، وہیں تو پہنچا رہا آپ لوگوں کو، اسی کے اندر یہ موجود ہے۔ ابن قتیبہ کی روایت ہے، مشکل القرآن کی کتاب ہے، غالباً الباحث القرآن کے اندر یہ موجود ہے، مشکل القرآن، ہاں جی ایڈنگ میں موجود ہے، دکھاتا ہوں کبھی آپ کو کیا لکھا ہے انہوں نے، نیچے لکھا ہے، یہ روایت پڑھ لے گا، میں بار بار اشارہ کر کے چلے جا رہا ہوں۔ اس قول پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب حضرت ابن مسعود معوذتین قرآن نہیں مانتے تھے تو قرآنیت معوذتین اجماعی و یقینی نہ رہی۔ اب جواب کیا دیا، علامہ جلال الدین سیوطی ذکر فرماتے ہیں اور انہوں نے ذکر بات کی ہے۔ اس جواب کا حاصل یہ ہے حضرت ابن مسعود اپنی اس رائے میں منفرد ہیں، ایک جواب یہی ہے ان کی اپنی ایک رائے ہے، کیوں بھائی وہ کیا تھے، مجتہد تھے کہ نہیں تھے، مجتہد اگر ثواب ہو جائے 2 اجر، نہ بھی ہو جائے تو 1 اجر تو رکھا ہی ہوا ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے بھائی، ہمارے کیا تواتر میں کچھ کمی آئے گی کیا، تواتر کے لیے جتنے لوگ چاہیے ان میں سے کوئی ایک اگر نہ ہو جائے تو کیا تواتر ختم، تواتر اتنا مضبوط ہے کہ پھر کہنے کی بات ہے نہیں۔ بزار نے مسند میں بیان فرمایا کہ ایک صحابی نے بھی حضرت ابن مسعود کی یہ رائے نہیں مانی، کتنی زبردست بات ہے محقق کی، اپنی بات کیسی پیش کریں آپ۔ نمبر 2 یہ تو دکھ ہی رہا، میں بار بار کا اس کو پھیرا دوں نا بیٹا تو بات ہو جائے گی مکمل۔ اچھا نمبر 2 میں کیا لکھا ہے، دکھ رہا ہوگا آپ کو، انہوں نے نماز میں معوذتین کی قرات فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جابر جو کہہ رہے تھے، لہٰذا جب سرکار سے قرآنیت معوذتین ثابت تو حضرت عبداللہ مسعود کے انکار کا کیا اثر، کیا مجال نہیں لکھ رہے ہیں آپ، ادب دیکھ رہے ہیں، کیا اثر ہوگا اس کا، کچھ نہیں اثر ہوگا، یہ لکھتے ہیں کہ کیا مجال، تو تھوڑا لفظ بہت بھاری ہوا تھا، اس لیے محقق لکھتا ہے کلام تو وہ سوچ سمجھ کے، مجال نہیں لکھا اثر لکھا۔ نمبر 3 یہ دونوں صورتیں مصحف عثمانی میں ثبت کی گئیں، لکھی گئی ہیں، یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، نزل القرآن علی 7 احرف، پہلے تو سب جو صورت پڑھیں آپ، جو جن معنی پر اس کو محمول کر سکتے تھے حدیث پاک کو، سب روا تھا، بعد میں جب اجماع ہو گیا اس بات پر کہ نہیں اس سے یہی معنی مراد لے جائیں گے تو اب اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ یہ بیٹا میں نے بہت تلاش کیا، یہ ایک اللہ کے فضل سے دھیان میں بات آئی میری، بعد میں جب وضو کر رہا تھا تب۔ چلے دیکھیے مصحف میں وہی چیز لکھی گئی ہے جس کا قرآن غیر منسوخ ہونا ثابت ہے، قرآن ہے غیر منسوخ ہے، اس مصحف پر اجماع صحابہ قائم ہے، لہٰذا اس اجماعی مصحف میں کتابت معوذین سے ان کی قرآنیت اجماعی و یقینی کیا ہو گئی۔ اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ایک منفرد رہی، ان کا اپنا موقف ہے، صحابہ کرام نے اس کو مان لیا تو کیا ہو گیا،
اجماع صحابہ ہے، اجماع کی صورت پڑھے کہ نہیں پڑھے آپ لوگ؟ 4 دلیلیں ہمارے پاس موجود ہے، قرآن سنت اجماع اور قیاس۔ وہ اپنے آپ قول میں اگر منفرد ہے تو رہنے دیا جائے، اس کا کوئی مسئلہ ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے کیا معوذتین کی قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نماز میں خود پڑھے بھی، پڑھنے کا حکم دیا۔ اس بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی کی ذکر کردہ احادیث سے ہم یہاں صرف وہ حدیثیں نقل کرتے ہیں جن سے صراحتاً قرآنیت معوذتین کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ دیکھو محقق کا قلم کیا لکھ رہا ہے، صراحتاً، ورنہ بہت ساری روایتیں کیا ایسی ہیں ضمناً میں دلالت کرنے والی موجود ہیں، اور یہ وہ باتیں لکھ رہے ہیں جو الدر المنصور کے اندر فلق و ناس کی تفسیر میں اٹھا کے آپ دے سکتے ہیں، تفسیر کے ساتھ میں موجود ہے۔ الباعث القرآنی نکالیے گا، تفسیر کی ہیڈنگ میں جائے گا اور الدر منصور اٹھا کے کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو ہم کچھ روایت کو ہم چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ وہ ساری روایت اس میں انہوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں اس کو آگے پیچھے کرتے چلے جا رہا ہوں، جس کو لکھنا رہے گا رک کر کے دیکھ لے گا روایت سمجھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں لکھا ہے جواب کئی مختلف دیے ہیں انہوں نے، دیکھو ایک اچھی بات انہوں نے پیش کی، دیکھو کیا لکھا ہے۔ یہی جواب علامہ پیج نمبر دیکھانا پڑے گا یار، صفحہ نمبر 151، یہی جواب علامہ ابن حجر حیثمی نے دیا۔ جواب کیا دیا؟ الاعلام بقواطع الاسلام، ذکر کیا ہے ان کا قرآنیت کی نسبت صحیح ماننے پر جو اعتراض قوی لازم آتا ہے، اعتراض قوی لازم آ رہا ہے، اس کا معقول و محقق جواب موجود ہے۔ پھر بھی یہ قول اول راقم کے نزدیک محل نظر ہے، یہ مفتی صاحب نے بارے میں لکھ رہے ہیں اس بھائی صاحب۔ آخری بحث میں اس پر کلام ہوگا، مگر یہاں اس قول کو بالاستاب ذکر کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ حضرت ابن مسعود کی طرف انکار قرآن کی نسبت صحیح مان لینے کے بعد بھی قرآنیت معوذتین کے اجماعی اور متواتر ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیوں بھائی؟ ان کے زمانے میں صحابہ کرام کا کیا ہو گیا تھا؟ اجماع ہو چکا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ بیٹے انہی ساری روایت کو لے کر کے سرفری کی صورتیں پیدا کر رہے ہیں، اس لیے میں بار بار بولتا ہوں کیا کیجیے آپ قرآن کریم کا بالاستیاب مطالعہ کیجیے، تدوین قرآن، اور کیا دیا ہوں علم القرآن، اتقان، اور یہ زبد الاتقان، 4 کتابیں اگر آپ پڑھتے ہیں نا بڑے، علم قرآن میں کوئی آپ کے سامنے کچھ بول کے دیکھے پھر کیسے جواب دیتا ہو آپ اس کا؟ اس کو ایسے ایک پڑھ کے لوگ بولے گے بس والاول والآخر والظاہر والباطن، سب کچھ ذکر یہ ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارا ظاہر باطن ایسی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر قول ثانی کیا ہے؟ 3 قول بیان کیا نا، تو قول ثانی کے اوپر بھی دلیلیں پیش کریں گے۔ انہوں نے کیا ہے الگ الگ انداز میں یہ پوری باتیں انہوں نے پیش کی، میں خالی بس اشارہ کر رہا ہوں، اصل گفتگو اسی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام نووی نے کچھ لکھا ہے شرح مہذب کے اندر، ملا علی قاری کی کچھ روایت میں ملتی ہے۔ حضرت معوذتین کے بارے میں جو روایت منقول ہے امام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ روایت صحیح نہیں۔ 3 اوقال ہے نا بھائی، 3 اوقال۔ پہلا قول کیا ہے؟ پیچھے بات گزر چکی، 3 قول ہے نا علماء کرام کے کہ معوذتین کے انکار کے بارے میں جو روایت موجود ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا بارے میں کہ انکار کیا ہے؟ انکار کتابت قرآنیت نہیں ہے۔ تو دوسرے قول کے بارے میں کچھ تفسیر ہوئی، ہر ایک قول کے بارے میں بہت تفصیلی تحقیق میں بات پیش کی، کچھ نیچے پیچھے باتیں آ رہی ہوئے۔ پھر یہ قول ثالث بھی ہے یہاں پہ موجود ہے۔ آخر میں چلتے ہیں، اب جہاں جو خلاصہ کلام میں نے پیش کیا وہ ذکر کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ اچھا، کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ ان اقوال کے بیچ میں تفسیرات ہیں۔ قول اول پر تنقید کیا ہے؟ صفحہ نمبر 160 پہ لکھا ہے انہوں نے، فواتح الرحمود کے کچھ حوالے بھی موجود ہیں۔ یہ ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ سن بھی رہے ہوں گے وہ خود سمجھ سکتے ہیں کیا ہے۔ روایت انکار کی تنقیح مطلب اس روایت انکار کے بارے میں تفسیر پیش کریں گے، اس میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، اس میں کچھ چیزیں ہمیں طلب کرنے کی نہیں۔ اب میں لکھا ہے 1-2 سوال پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ البتہ یہ سوال ہوگا کہ ان صحیح روایت کا کیا جواب ہے جن سے قول اول والوں نے انکار قرآنیت کا استدلال کیا ہے۔ پہلا قول یہ نا کہ قرآن کریم کا کیا ہے، وہ انکار کرتے تھے، وہی قول ہے۔ اس کے جواب میں ہم 2 طریق اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 1، ان قرائت صحیحہ متواترہ کو ہم اثر قرار دیتے ہوئے دیگر روایت کو انہی پر معمول کریں گے اور تطبیق دیں گے۔ کیا ہے بھائی؟ اگر تطبیق نہ ہو سکے تو روایت انکار میں انقطاع باطنی مانے، اس لیے کہ یہ فن اصول حدیث میں ثابت ہے کہ جب ثقہ راویوں کی روایت حدیث مشہور کے خلاف ہوں تو حدیث مشہور کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے خلاف روایت غیر مقبول قرار دی جائے گی۔ نور انوار کا حوالہ ویسا نے لکھا ہے۔
اچھا، اس زمانے کے بعض نام نہاد محققین نے یہاں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ روایت انکار کے تمام راویوں پر جرحیں لکھ ماری ہیں. روایت انکار ہے نا، جس میں قرآن شریف کے معوذتاً کے قرآن شریف ہونے کا انکار ہے، تو ان کے جتنے بھی راوی ملتے ہیں سب پہ جرح کر ڈالا. مطلب یہ کیا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تو ان کو مار ڈالو. ایسے بڑے کنڈیشن تو نہیں ہونی چاہیے. اس زمانے کے محققین لکھے، اس زمانے کے نہیں. یہاں تک کہ جلیل القدر تابعی سلیمان بن مہران العامش کو شیعی قرار دے دیا ہے معاذ اللہ. بعض محققین نے اس زمانے کے یہ روایت ہے فلاں فلاں لوگوں سے مروی ہے، ان سب کے بارے میں ڈیٹیل نکالو، لکھ کے بھیج دو کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہوگی. کسی ایک روایت کی بنیاد پر کسی انسان کو ہی غلط قرار دے دو، یہ کیسے درست ہے بھائی. کتب رجال میں فی تشیع لکھا اور انہیں شیعی لکھ دیا، جبکہ اس زمانے میں شیعہ روافظ کو، اس زمانے میں شیعہ روافظ کو کہتے ہیں. اور سلف میں جو تمام خلفاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حسن عقیدت رکھتا اور حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ان میں افضل جانتا شیعی کہا جاتا، بلکہ جو صرف حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تفضیل دیتا ہے اسے بھی شیعی کہتے ہیں. شیعہ کے غلط تفصیلات بیان کر رہے ہیں جو ہے سب. حالانکہ یہ مسلک بعض علماء اہل سنت کا تھا، یہ مسلک بھی رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو مسلک اہل سنت میں بھی شیعہ مانا گیا ہے ایک الگ معنی کے اعتبار سے، بلکہ کبھی محض غلبہ محبت اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ سے تعبیر کرتے تھے. ایسا بھی ہوا ہے. اگر ایسی بات ہے تو میں شیعہ ہوں، یعنی میں بہت زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی ہوں، تو راویوں کے ناموں میں کچھ ایسی بات آئی کہ تو اسے شیعہ ہی کرا دیا اس طرح سے. فتویٰ رضویہ کا حوالہ انہوں نے لکھا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219. حاصل بس کیا لکھا تھا کہ لاسٹ میں دم 169 میں لکھا. حاصل بس یہ ہوا نمبر 1 حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبل اجماع صحابہ کتابت معوذتین سے انکار تھا. جب تک صحابہ کرام میں کیا ہوا، اجماع نہیں ہوا، انکار تھا. بعد اجماع و کتابت کے بھی قائل ہو گئے. پہلے سے تو قرآن کی کیا تھے، وہ قائل تھے. نمبر 2 حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی زمانے میں قرآن معوذتین کے منکر نہ تھے. یہ ان تمام بحثوں کا خلاصہ نچوڑ پیش کر کے انہوں نے کیا نکالا ہے، حل آپ کے نکالا کر آپ کے سامنے یہ رکھ دیا ہے. اب تو کتاب کچھ پڑھے نہیں، لیکن کتاب کے علاوہ بہت کچھ نگاہوں سے گزر گئی. ٹھیک ہے، یہیں پر گفتگو بند کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ تنبیہات کے ضمن میں کل جو باتیں آئیں گی وہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، کچھ پوچھنا ہے تو بتاؤ. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ